ہاں ہوتا اگر زمین پر ہوتا اگر زمین پر ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر سایہ بولو نا سایہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر ارے ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا پھر امتی کہا پھر امتی کہا رکھتا رسول کا پھر امتی کہا پھر امتی کہا رکھتا شرمائے نا حضور کی بارگاہ میں آواز نہیں دیکھیں ایسا نہیں دیکھتے حضور کے مائک میں پڑھ رہا ہے حضور صرف دل دیکھتے ہیں نا تو آس پاس نہ دیکھیں بلند آواز سے مل کر پڑھیں ہاں ہوتا اگر زمین پر حضور کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں یوں تو غربی کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں یوں تو غربی کلمہ رسول کا پر جنت اسے ملے گی جو جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا جنت اسے ملے گی جو ہوگا لکھا ہوتا اگر زمین پہ ہوتا اگر زمین پہ ہوتا اگر زمین پہ سبحان اللہ آج ہمارے یہاں گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کتنے ادب سے اس کو غسل دیتے ہیں ادب کے ساتھ اس کو قبرستان لے جا کے ادب سے دفناتے ہیں اتنا ادب کرتے کیوں ہے شاعر لکھتے ہیں کہ کرتے ہیں احترام ہم جنازے کا اس لیے کرتے ہیں احترام جنازے کا اس لیے وہ جا رہا ہے دیکھنے وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا وہ جا رہا ہے دیکھنے وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ آج امام بھی ہے تو پیچھے ڈاکٹر بھی ہے تو پیچھے وکیل بھی ہے تو پیچھے الحمدللہ سنی تو درود شریف پڑھتے پڑھتے جاتے ہیں جو گونگے جاتے ہیں وہ گونگے جاتے ہیں سنی اس لیے درود پڑھتے پڑھتے جاتے ہیں تیاری کے ساتھ کہ قبر جس دم میری تیار کرائی جائے وہ کہتے ہیں قبر جس دم میری تیار کرائی جائے پھر تھوڑی سی خاک مدینے سے بھی لائی جائے کہ قبر جس دم میری تیار کرائی جائے پھر تھوڑی سی خاک بھی مدینے سے لائی جائے آب زمزم ہو میسر تو غسل دے دینا آب زمزم ہو میسر تو غسل دے دینا ماشاءاللہ پہلے سے چادر والے تھے آب زمزم ہو میسر تو غسل دے دینا چادر کفن بھی مدینے سے منگائی جائے آب زمزم ہو میسر تو پہلے سے چادر والے تھے نا پھول چادر والے پہلے سے تھے وہ کہتے ہیں کہ قبر جس دم میری تیار کرائی جائے پھر تھوڑی سی خاک بھی مدینے سے لائی جائے آب زمزم ہو میسر تو غسل دے دینا چادر کفن بھی مدینے سے منگائی جائے اور اتنی گہری ہو قبر کہ کھڑا ہو پاؤں اتنی گہری ہو قبر میرے امام نے کہا نا اتنی گہری قبر کرنا اتنی گہری ہو قبر پہ کیوں اتنی گہری کرنی ہے کہا اتنی گہری ہو قبر کہ کھڑا ہو پاؤں کب کھڑا ہونا تجھے کہ اتنی گہری ہو قبر کہ کھڑا ہو پاؤں ارے جب دید مجھ کو میرے نبی کی کرائی جائے سایہ رسول کا نعرہ حیدری یا علی مولا علی کہاں پیدا ہوئے کعبہ شریف میں ہوئے نا
اب ہم جس کو دیکھنے کے لیے اتنا تڑپتے ہیں، مولا علی نے اس کو بھی نہیں دیکھا. کیوں نہیں دیکھا؟ سنیں کہ کعبے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، اج دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. کب نہیں کیا؟ سنیں کب نہیں کیا؟ ادھر مولا کائنات کی 3 دن ہو گئے مولا علی نے آنکھ نہیں کھولی. 3 دن ہو گئے مولا علی نے آنکھ نہیں کھولی. لوگ بات اللہ نابینا ہے. اب انہیں کیا پتا تھا یہ انتظار میں ہے. کس کے انتظار میں؟ کعبے کا انتظار میں ہے. اور آنکھ کھولی بھی تو کب کھولی؟ آنکھ کھولی مولا کائنات نے 3 دن کے بعد آنکھ کھولی. لیکن کب کھولی؟ وہ شاعر اس شعر میں لکھتے ہیں کہ مولا علی نے آنکھ کب کھولی. مولا علی نے آنکھ کب کھولی؟ سنیں. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. ارے دنیا کعبے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. جب تک علی نے دیکھا نا، جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا، جب تک علی نے دیکھا نا، جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا ہوتا. ایسا کوئی امام ڈھونڈ کے لاؤ کعبے میں ولادت ہو، شہادت. ہاں نعرہ حیدری. آگے لکھتے سنیں. ہاں کتنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا مہک رہا ہے مدینہ رسول کا، کتنا مہک رہا ہے مدینہ رسول کا، کتنا مہک رہا ہے پسینہ رسول کا. خوشبو سے بھر گیا ہے، خوشبو سے بھر گیا ہے مدینہ رسول کا، خوشبو سے بھر گیا ہے مدینہ رسول کا ہوتا گئے. ہاں جب تک رسول پاک مدینہ شریف نہیں گئے تھے نا، مدینہ شریف اس وقت تک مدینہ شریف کو یثرب کہا جاتا تھا، بلاؤ کا شہر کہا جاتا تھا. لیکن میرے نبی قدم لگے نا، میرے نبی کے وہاں قدم لگے نا، پھر یثرب کو کہا کیا کہا گیا؟ اس نے مدینہ کہا گیا، برکت والا شہر. وہ کہتے کہ خاک طیبہ تیرے ذروں کو چمکتا دیکھا. خاک طیبہ جب رسول پاک کے قدم لگ گئے نا، کتنی عظمت والا ہو گیا وہ کہ خاک طیبہ کتنی عظمت والا. اگر آپ گوگل پہ سرچ کرو گے نا دنیا کا سب سے خوبصورت شہر کون سا ہے، دنیا کا سب سے خوبصورت شہر کون سا، گوگل بتائے گا پیرس. اگر گوگل پہ سرچ کرو گے تو، لیکن ایک عاشق مصطفیٰ کے دل پہ سرچ کرو گے تو پھر مدینہ لکھا ہوا آئے گا کہ پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، تو بھی جو دیکھ لیتا میرے نبی کا روزہ. کہ خاک طیبہ تیرے ذروں کو چمکتا دیکھا، خاک طیبہ تیرے ذروں کو چمکتا دیکھا، جس طرف اٹھی نظر نور برستا دیکھا. حاجیوں کیا بتاؤں شیر مدینہ میں کیا کیا دیکھا، حاجیوں کیا بتاؤں شیر مدینہ میں کیا کیا دیکھا. ارے پھول تو پھول کانٹوں کو بھی مہکتا دیکھا. رسول کا شیر دیکھیں بڑا خوبصورت. اے دشمن رسول مٹھی میں دیکھ لے، اے دشمن رسول
کنکر ادب سے پڑھتا ہے، کنکر ادب سے پڑھتا ہے، کلمہ رسول کا کنکر ادب سے پڑھتا ہے، کنکر ادب سے پڑھتا ہے۔ کیا حال ہو گیا قوم کا کہ معاذ لوگ رسول پاک کو کہتے ہیں علم غیب نہیں ہے۔ ارے اتنا علم تو پتھر کے پاس بھی ہے کہ اللہ کا رسول ہے، اتنا علم تو پتھر کے پاس بھی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا علم غیب نہیں، علم غیب نہیں، پتھر کے پاس بھی علم ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، پتھر کے پاس بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر تھا لیکن سلطان رسالت پہ خبر رکھتا تھا، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر تھا لیکن سلطان رسالت پہ خبر رکھتا تھا۔ اب علم نبی پہ تجھے اتنی حیرت کیوں ہے؟ جب غیب کی خبر تو کنکر بھی رکھتا تھا۔ جب علم نبی پہ تجھے اتنی حیرت کیوں ہے؟ جب غیب کی خبر تو کنکر بھی رکھتا تھا۔ وہ کہتے کتنی بلندیوں پہ ہے چرچا رسول کا، قرآن پڑھ رہا ہے وسیلہ رسول کا۔ اے دشمن رسول مٹھی میں تو بھی دیکھ لے، اے دشمن رسول مٹھی میں تو بھی دیکھ لے، کنکر ادب سے پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا۔ وہ پوچھا کسی نے چاند سے، پوچھا کسی نے چاند سے اتنا ہنسی ہے کیوں؟ بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا۔ بولو سایہ رسول کا۔ یہاں جب شاعری پڑھتے ہیں نا تو عاشق کے دل کو ٹھنڈک ہوتی ہے، اور جو عاشق نہیں ہوگا تو پھر میری کوئی مسئلہ نہیں، اگر جل جائے تو میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہاں تو ٹھنڈک صرف عاشق کو ہوگی، کیونکہ نبی کا عشق ہے نا، نبی کا وہ کہتے ہیں نا کہ میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، پرکھنا ہے کسی کو تو یا علی کہہ دو، یہ وہ عمل ہے جو شجر خنگال دیتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بچپن سے میری ماں نے مجھ کو سبق دیا، بچپن سے میری ماں نے مجھ کو سبق دیا۔ کیا سبق دیا؟ کہ مانگا کرو دعا میں تمہیں، مانگا کرو دعا میں تمہیں صدقہ رسول کا، مانگا کرو دعا میں تمہیں صدقہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پہ۔ مانگا کرو دعا میں تم صدقہ رسول کا، بچپن سے میری ماں نے مجھ کو سبق دیا، مانگا کرو دعا میں تم صدقہ رسول کا۔ وہ کہتے الفت ہے میری نسلوں کو پرانی حسین سے، پائی ہے میرے خون نے روانی حسین سے، بچپن سے میری ماں نے، بچپن سے میری ماں نے مجھ کو سبق دیا، کھانا علی سے ملتا ہے پانی حسین سے۔ خواجہ کا ہندوستان زندہ باد، سارے بولو نا، خواجہ کا ہندوستان زندہ باد ہے سارا بھارت، اس لیے شیدا رسول کا ہے سارا بھارت، اس لیے شیدا رسول کا۔ کس لیے؟ کیونکہ بھارت کا بادشاہ ہے، بھارت کا بادشاہ ہے، بیٹا رسول کا، بھارت کا بادشاہ ہے، بیٹا کا۔ جب بیٹا رسول کا بادشاہ بنانا پھر شاعر کہتا ہے کہ ہندوستان اصل میں ولیوں کا دیش ہے، شاہوں کا نہیں بلکہ فقیروں کا دیش ہے، اسی لیے آدھی سے زیادہ قوم آج فقیر بن کے بیٹھی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہندوستان اصل میں ولیوں کا دیش ہے، شاہوں کا نہیں بلکہ فقیروں کا دیش ہے، ہندوستان کے ولیوں پہ خواجہ کا راج ہے، خواجہ کے سر پہ اس لیے سونے کا تاج ہے۔ کہ خواجہ نے ایسا ڈنکا بجایا رسول کا، خواجہ نے ایسا ڈنکا بجایا رسول کا، پڑھوایا 9 لاکھ سے، پڑھوایا
ہم کو پڑھوایا نہ بلاکھ کو کلمہ رسول کا پڑھوایا نہ بلاکھ کو کلمہ پڑھوائے 90 لاکھ کو کلمہ رسول کا. یہ جو آج کلمہ ملا ہے نا سب کا غریب نواز کا ہے. وہ کہتے ہیں قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ یا رسول اللہ آپ نہ آتے تو پھر قرآن کہاں سے آتا؟ کہ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ یا رسول اللہ آپ نہ آتے تو پھر قرآن کہاں سے آتا؟ اور یہ احسان ہے خواجہ کا ہم سبھی کے اوپر، یہ احسان ہے خواجہ کا ہم سبھی کے اوپر، ورنہ ملک ہندوستان میں اسلام کہاں سے آتا؟ اس کلام کا سب سے خوبصورت شعر لکھتے ہیں، شاعر سنیں کہ اجمیر کی زمین ہے بھارت میں اس طرح، اجمیر کی زمین ہے بھارت میں اس طرح جیسے کہ ہے عرب میں مدینہ رسول کا، جیسے کہ ہے عرب میں، جیسے کہ ہے عرب میں مدینہ رسول کا ہوتا اگر زمین پہ ہوتا، اگر زمین پہ ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا. ہم تو نالین پاک کو بھی نہیں چھوڑتے. ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر. اگر میں نالین پاک مل جائے نا، وہ نالین پاک چھوڑو، اگر وہ نالین پاک جو صرف لائٹ کی بنی ہو ہم تو اس کو بھی چوم لیتے. تو پھر رسول پاک کا سایہ ہوتا نا، تو پھر امام نے کہا تھا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کے حیران ہو گئے، اور رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم تو پتھر بھی پڑھ کے کلمہ مسلمان ہو گئے.